بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور دوستو، قرآن کریم کے 12ویں پارے کی یہ سورت ہے سورہ یوسف. اس کی تفسیر چل رہی ہے اور گزشتہ مجلس میں اس سورت کے متعلق بہت ساری باتیں بتلائی تھیں. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آپ کا بچپنا کیا تھا، پھر آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو کیا ہوا، اس کے بعد آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، وہاں سے آپ مصر کے دربار میں پہنچے، وہاں آپ بڑے ہوئے، اس کے بعد آپ پر تہمت لگی، آپ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، پھر جیل خانے سے آپ باہر آئے. یہاں تک کا سارا واقعہ تفصیل سے ہو چکا ہے. جب جیل خانے سے باہر آئے تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی کا مطالبہ کیا کہ آپ پر جو تہمت لگی تھی زنا کی، اور وہ بھی مصر کا بادشاہ جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، جس کا نام تھا ریان ابن ولید، اس بادشاہ کی بیوی کے ساتھ بدکاری کے نعوذ باللہ تہمت لگی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کر اپنی صفائی کا مطالبہ کیا کہ بھائی میں پورا باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ میری صفائی لوگوں کے سامنے نہ آ جائے. تو وہ صفائی بھی ہو گئی. خود زلیخا نے، جس نے یوسف علیہ السلام کو بہکایا تھا، اس نے اقرار کر لیا کہ بھائی میں نے یوسف کو ورگلایا تھا، بہکانے والی میں تھی، یوسف بے قصور ہے. اور دوسری عورتوں نے بھی گواہی دے دی جو زلیخا کے ساتھ تھی کہ ہم نے اس آدمی کو سچا پایا ہے، اس میں کوئی برائی دیکھی نہیں ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یوں کہا کہ اے اللہ، مجھے اس وقت جو گناہ سے بچایا وہ تو نے بچایا، ورنہ میرے ساتھ اپنا نفس ایسا لگا ہوا ہے جو مجھے ہر وقت گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. میں اپنے نفس کی پاکی صافی بیان نہیں کرتا. میرا نفس کس کو کہتے ہیں؟ اندر جی کی چاہت، اندر کی خواہش، اندر کی چاہت. یہ انسان کا من ہے، انسان کا نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. جس کو اللہ گناہوں سے بچانا چاہے وہ بچ سکتا ہے، ورنہ انسان کا نفس اللہ نے ایسا بنایا ہے جس کو نیکی میں دل نہیں لگتا، اس کو ہمیشہ مزہ آتا ہے گناہوں میں. نیکی کا کام اس کے لیے پہاڑ کے برابر ہے. صبح اٹھ کر مسجد جانا اس کے لیے پہاڑ کے برابر ہے. 5 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے نکالنا اس پر اتنا بوجھ ہے کہ یہ سمجھو کہ نفس پر آرے چل رہے ہیں. مسجد آنا، نیکی کے کام کرنا، اللہ کے لیے خرچ کرنا. آدمی فضولیات میں لاکھوں روپے خرچ کر دے گا، ہزاروں خرچ کر دے گا، لیکن اللہ کے نام پر 100-200 لگانے آئیں گے تو اس کو بوجھ پڑ جائے گا. یہ نفس ہمارا جو ہے نیکی کے کام پہ نہیں آتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے جتنے بھی انسان ہیں ان میں 3 طریقے کے نفس ہوتے ہیں. ایک نفس وہ ہوتا ہے جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے. نفس امارہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو گناہ کر کے لذت آوے اور گناہ کر کے وہ خوشی محسوس کرے،
اور گناہ کو فخر کے طور پہ بیان کرے. یار آج تو فلانے کو پنا دیا. کیا کر دیا؟ فلانے کو کیا کر دیا؟ یہ مال تھا، پنا دیا. اس کو خبر ہی نہیں پڑی، ایسا گانڈا گراک تھا، اور اپنے نے ایسی بات کری کہ وہ لے کے چلتا ہو گیا. دھوکہ دیا ہے، لیکن دھوکے پر خوش بھی ہو رہا ہے، فخر سے سنا رہا ہے. کسی مسلمان کو گالیاں دی، اس کو برا بھلا کہا، دوسرے دوست کو جا کر سناتا ہے کہ دیکھا میں نے کیسا کیا، پچھاڑ دیا اس کو. تو گناہ کر کے خوش بھی ہو رہا ہے، فخر سے بیان بھی کر رہا ہے. یہ نفس امارہ ہے. ہمارا نفس ہے نا، یہ نفس امارہ ہے. انسان جب اپنے نفس پر محنت نہیں کرتا ہے اور اس کو نیکی کا عادی نہیں بناتا ہے تو نفس امارہ ہو جاتا ہے. پھر اس کو گناہوں میں مزہ آتا ہے. پھر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم میوزک سنتے ہیں تو اس میں ہماری روح کی غذا ہے، ہم کو لذت آتی ہے، اور وہیں قرآن کی تلاوت شروع کر دی جائے تو وہ ان کے لیے بوجھ ہوتا ہے. یہ نفس ہے، یہ بڑا خطرناک. قرآن کریم نے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گا. اس پر قدم رکھنا ہے. اس پر کیا رکھنا ہے؟ اس پر پاؤں رکھ دینا. اگر ہمارا نفس ایسا ہے نا تو خواہشات پر قدم رکھ دینا ہے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ نفس دو قدم پر جنت ہے. کیا کہتے تھے؟ دو قدم پر جنت ہے. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا کہ 2 قدم پر جنت ہے، یہ کیا؟ یہ کیسی بات ہے 2 قدم پر جنت؟ تو یوں کہتے تھے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیر اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا پیر تمہارا جنت میں. ایک پیر کہاں رکھ دو؟ ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، اپنے خواہش پر رکھ دو، خواہش کو کچل دو. گناہ کی خواہش آئے تو اس کو کچلنا تو ضروری ہے. ہاں، بعض مرتبہ علماء یوں فرماتے ہیں کہ آدمی کو اپنے نفس کو گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالنی ہے نا، تو جو جائز کاموں کی خواہش بھی چھوڑنی پڑتی ہے. جائز کاموں کی خواہش ہو نا، بعد آدمی کو یہ اچھی چیز لے لو، یہ فلانا کر لو، یہ اچھی چیز کھا لو، جو بھی ایکس وائی زیڈ، یہ کر لو، فلانا کر لو، جو جائز کام ہے، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن خواہش ہو رہی ہے اس کی. بعض کہتے ہیں نا کہ جو چاہتا ہوں اپنے کر لیتے ہیں، اپنے کو جی میں آئے اتنے اپنے نے کر لیا. تو بعض مرتبہ اس کو جائز خواہشوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کو گناہ چھوڑنے کی عادت پڑتی ہے. تو 2 قدم پر جنت ہے، ایک قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم تمہارا جنت میں. ہاں، اور ایک یہ نفس امارات، اور ایک ہے نفس لوامہ. کس کا ہے نفس لوامہ؟ نفس لوامہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جب گناہ کرے تو اس کو اپنا نفس ملامت کرے، یار ایسا کیوں کیا تو نے؟ نہیں کرتا تو اچھا رہتا. نفس اس پر ایسا غالب آ گیا اور نفس کے داؤں میں وہ ایسا بہک گیا کہ اس سے گناہ ہو گیا. لیکن ہو تو گیا، چلو. اب پھر خوش نہیں ہو رہا ہے، بلکہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر ملامت ہو رہی ہے، اپنے آپ کو کوس رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. یہاں تک بھی اگر ہمارا نفس پہنچ گیا ہے نہیں تو ہم سمجھو کہ اللہ کے نیک بندے بن گئے، فرما بردار ہو گئے. گناہ تو ہوتے ہیں ہر ایک سے، کس سے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس پر پھر خوشی نہیں ہونی چاہیے. آدمی اس پر ضد پر نہیں آ جاوے اور اس کی تعویلیں نہیں کرنے لگے، یہ تو اپنے ہو جاتا ہے کرتے ہیں، نہیں. اس پر پچھتاوا ہو، یار ایسا کیوں ہو گیا، پھر اللہ سے معافی تلافی کر لے. یہ نفس لوامہ ہے، یعنی وہ نفس جو اس کو ملامت کرے، یار ایسا کیوں کیا تو نے، اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. قرآن کریم میں جن لوگوں کے بارے میں کہا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن بن گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ یوں سمجھو کہ شریعت ان کی طبیعت بن گئی. جو چیز دین کو پسند وہ ان کو پسند، جو چیز دین کو ناپسند وہ ان کو ناپسند. بس بات خلاص، یہاں میٹر پوری ہو گئی. شریعت کو پسند، میرے کو پسند. اب چاہے میرے نفس کو پسند آوے کہ نہیں آوے، میرے گھر والوں کو پسند آوے کہ نہیں آوے، میرے خاندان کو پسند آوے کہ نہیں آوے، میرے سماج کو پسند آوے کہ نہیں آوے، شریعت کو پسند، میرے کو پسند، بات خلاص. شریعت کو ناپسند، میرے کو ناپسند، بس پورا ہو گیا. یہ نفس مطمئنہ ہے. یہ وہ نفس ہے جن کے سامنے جب گناہ بھی آتا ہے نا تو
یہ بے چین ہو جاتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی جس کا نفس ایسا ہو گیا ہے جس کے سامنے آپ میوزک چالو کر دو, ایسے کوئی گناہ کا کام آ جائے تو وہ روک دیتے ہیں, بھائی ایسا مت کر. ان کے سامنے جب کہ دوسرے کی برائی آتی ہے تو روک دیتے ہیں, بھائی ایسا مت کر. یہ نفس مطمئنہ ہے. تو اللہ کرے ہمارا نفس مطمئن, جو جس بندے کا نفس مطمئنہ بن گیا نا وہ اس زمانے کا ولی ہے. وہ اللہ کا کیا ہے, میری مزاج بن جاوے, شریعت کو میں اپنے مزاج کے تابع نہیں کروں. آج ہمارا کیا حال ہے, ہم دین کو اپنے طبیعت کے موافق بنانے کی کرتے ہیں. میری جو طبیعت چاہے گی میں اس کے لیے دین میں مسئلہ تلاش کروں گا. ایسا نہیں, بلکہ جو شریعت کا مزاج ہے اپنا مزاج ایسا بنا لو, جو شریعت کی طبیعت ہے ایسی اپنی طبیعت بنا لو, سوچ بدل لو. آج ہے نا سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, فکر بدلنے کی ضرورت ہے. انسان کو فکر ہی چلاتی ہے اچھے کاموں پر, نیکی کے کاموں پر فکر ہی چلے. جس کے اندر ہی سڑا ہوا ہو اور اندر ہی بگڑا ہوا ہے سب, سوچ ہی بگڑی ہوئی ہے, تو چاہے اچھے سے اچھے ماحول میں کیوں نہ رکھے, ماں باپ کتنے فرما بردار کیوں نہ ہو, نیک کیوں نہ ہو, لیکن یہ سدھر نہیں سکتا ہے. اس لیے نفس مطمئنہ, اللہ کر ہم کو وہ نفس مل جاوے جس سے قرآن کریم نے فرمایا کہ جب وہ ہمارے پاس پہنچیں گے تو ہم کہیں گے ادخلی فی عبادی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خیر بہرحال یہاں پر یوسف علیہ السلام نے اس کو ذکر کیا کہ بھائی میرا نفس تو برائی کی طرف مجھے لے جا رہا تھا, الا ما رحم ربی, مجھ پر اللہ نے رحم فرمایا, اللہ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا تو میں گناہ سے بچ گیا ہوں. آگے کیا ہے, وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین. میں سوچتا ہوں آج اسی پر بات ختم کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.